بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء ترتیب سورت کے لحاظ سے یہ سورت مکی ہے اور سورۃ الواقعہ کے بعد 47 نمبر پر نازل ہوئی۔ اور ربط اسمی دعوے فرقان کسی شاعر کا کلام نہیں بلکہ منزل من اللہ ہے۔ اور ربط معنوی سورۃ الفرقان کی ابتدا ترغیب الی القرآن سے تھی۔ تبارک الذی نزل الفرقان آیت نمبر 1، اور سورۃ شعراء کی ابتدا بھی ترغیب الی القرآن سے ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین آیت نمبر 2۔ نمبر 2 سورہ الفرقان میں حکم تھا قل ما اسألکم علیہ من اجر آیت نمبر 57، اور سورہ شعراء میں اسی مضمون کو 5 مرتبہ ذکر کیا جائے گا۔ آیت نمبر 109، 127، 145، 164، 180۔ نمبر 3 سورہ فرقان میں 7 مرتبہ ضلالت کا لفظ آیا، اور سورہ شعراء میں حضرت ابراہیم کی 7 دعاؤں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 83۔ نمبر 4 سورہ الفرقان میں عباد الرحمن کی صفات میں دعا غیر اللہ کی نفی کا مضمون تھا۔ آیت نمبر 68، اور سورہ شعراء میں غیر اللہ کو پکارنے والوں کے حالات کا ذکر ہوگا۔ نمبر 5 سورہ الفرقان میں نفی شرک فی البرکات کے ساتھ
نفی شرک فی الدعا کا ذکر تھا، اور سورہ شعراء میں بھی نفی شرک فی البرکات کے ساتھ نفی شرک فی الدعا کا مضمون ہے۔ آیت نمبر 213۔ نمبر 6 سورہ الفرقان میں دعوی تبارک پر دلائل عقلیہ کا بیان تھا، اور سورہ شعراء میں دعوی تبارک پر دلائل نقلیہ کا بیان ہے۔ نمبر 7 سورہ الفرقان میں مشرکین کے رسالت پر اعتراضات کے جوابات تھے، اور سورہ شعراء میں مشرکین کے اعتراضات کے ساتھ مطالبہ عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 17۔ دعوی سورت رد الاشراق فی البرکہ والتسلی للنبی، شرک برکتی کی نفی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بعنوان نجات المؤمنین و اہلاک الکافرین۔ خلاصہ سورت ابتدا میں تمہید برائے حاکمیت قرآن، نمبر 2 زواجر علی المشرکین، نمبر 3 تخویف دنیاوی، نمبر 4 دعوی تبارک پر ایک دلیل عقلی، اور 7 ادلہ نقلیہ، اور 2 عام شبہات کا جواب۔